خوش آمدید۔ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم ایک بہت ہی زبردست اور حیرت انگیز حد تک گہری لیکن مختصر سی کہانی کا جائزہ لینے والے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی اس شور و غل اور افراتفری سے بھری دنیا سے کہیں دور بھاگ جانے کا سوچا ہے؟ بس آج ہم بالکل اسی موضوع پر بات کریں گے۔ ہم شیاؤ ہونگشو کے ایک تخلیق کار ژنگشی گوانگجی کی پیش کردہ ایک مائکرو نیریٹو یعنی ایک انتہائی مختصر کہانی کو ڈی کوڈ کریں گے۔ اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ اس تیز رفتار دنیا میں ذہنی سکون کیسے تلاش کیا جائے۔ تو چلیے پوری توجہ کے ساتھ اس کہانی کی تہوں میں اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا چھپا ہے۔ تو چلیے سیدھا اس کہانی کے آغاز پر آتے ہیں۔ مصنف کہتا ہے، دنیا افراتفری کا شکار اور غیر مستحکم ہے۔ ذرا اس جملے کو محسوس کریں۔ ایسا لگتا ہے نا جیسے ہم اچانک کسی پرانی کہانیوں کی کتاب میں داخل ہو گئے ہیں۔ یہ پہلی ہی لائن فوراً ایک ایسی فضا قائم کر دیتی ہے جو ہمیں روزمرہ کی تھکا دینے والی حقیقتوں سے دور ایک پرسکون اور فراریت پسندانہ احساس میں لے جاتی ہے۔ یہ ایک انتہائی پرسکون اور سوچ بچار پر مبنی فیصلہ ہے، جہاں دنیا کے شور و غل کا مقابلہ اس سے لڑ کر نہیں بلکہ ایک بالکل الگ اور تنہا راستہ چن کر کیا گیا ہے۔ یہاں سے ہمارا پہلا حصہ شروع ہوتا ہے، افراتفری میں فرار اور ایک خاندانی کشتی۔ جب مسئلہ یہ ہو کہ باہر کی دنیا افراتفری کا شکار ہے تو اس کا جواب کیا دیا گیا ہے؟ ایک خاندانی کشتی۔ یہاں مصنف کے الفاظ کے چناؤ پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ افراتفری کا شکار اور غیر مستحکم، یہ کوئی عام الفاظ نہیں ہیں۔ یہ الفاظ آج کے دور کے ان لوگوں کے دلوں کی آواز ہیں جو روزمرہ کی زندگی کے نہ ختم ہونے والے تناؤ اور پریشانیوں سے بالکل تھک چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مادی کشتی کا یہ تصور اتنا پرکشش لگتا ہے، کیونکہ یہ محض لکڑی کی ایک سواری نہیں رہتی بلکہ ایک شفا بخش پناہگاہ بن جاتی ہے، ایک ایسی جگہ جہاں دنیا کی کوئی سختی آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ لیکن ٹھہریے، سکون اتنی آسانی سے کہاں ملتا ہے؟ ہمارا دوسرا حصہ، خوراک کی تلاش اور بڑھتا ہوا خطرہ۔ اب تصور کریں، سب کچھ پرسکون ہے اور تین بہن بھائی محض کچھ کھانے پینے کا سامان لینے ساحل پر اترتے ہیں۔ بالکل عام سا کام ہے نا؟ اور پھر اچانک کہانی میں ٹویسٹ آتا ہے۔ واپسی کے راستے پر کچھ شریر ڈاکو ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ اب قدموں میں تیزی آ جاتی ہے، دل کی دھڑکنیں تیز، سانسیں پھولی ہوئی اور پوری کوشش کہ بس جلدی سے پانی کی طرف واپس پہنچ جائے۔ اور پھر چوتھے مرحلے میں وہ بالکل عین وقت پر بمشکل اپنی کشتی پر سوار ہوتے ہیں اور وہاں سے نکل جاتے ہیں۔ مطلب خوراک جمع کرنے کا ایک انتہائی سادہ سا عمل پل بھر میں ایک سنسنی خیز اور جان لیوا تعاقب میں بدل جاتا ہے۔ اب یہاں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ ان دو بالکل مختلف دنیاؤں کا تقابل ہے۔ ایک طرف خشکی اور ساحل ہے جو افراتفری، ڈاکوؤں، منڈلاتے خطرات اور گھبراہٹ کی علامت بن چکا ہے۔ زمین دراصل خوف کی نمائندگی کر رہی ہے۔ اور دوسری طرف ہمارا سمندر اور وہ کشتی ہے جہاں خاندان ہے، دنیا کی بھیڑ بھاڑ سے مکمل تنہائی ہے، ایک پرسکون سفر ہے اور ایک حتمی پناہ گاہ ہے۔ زمین کی بے چینی اور پانی کے اس مکمل تحفظ کے درمیان یہ جو تضاد ہے نا، یہی اس بیانیے کی اصل طاقت ہے۔ اور اسی تناؤ کے ساتھ ہم پہنچتے ہیں تیسرے حصے پر، سفر کا آغاز اور بال بال بچنا۔ ساحل کو چھوڑنا، گہرے سمندر میں داخل ہونا، آفت سے بچنا اور پھر بے حفاظت نکل جانا۔ یہ جو الفاظ ہیں نا، بے حفاظت نکل جانا، انہیں سن کر ہی ایک عجیب سی ذہنی اور جذباتی راحت محسوس ہوتی ہے۔ یہ بالکل ویسا ہی احساس ہے جب آپ کسی بہت بڑے خطرے سے گزر رہے ہوں اور اچانک ایک ایسی جگہ پہنچ جائیں جہاں کوئی آپ کا بال بھی بیکار نہ کر سکے۔ یہ طوفان کے گزر جانے کے بعد ملنے والے اس گہرے اور طویل سکون کی مکمل عکاسی ہے۔ اب ہم اس کہانی کے ظاہری پہلو سے تھوڑا آگے بڑھتے ہیں۔ چوتھا حصہ، شفا اور تحفظ کا نفسیاتی تجزیہ۔ یہاں سب سے اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مصنف کے نزدیک تحفظ یا سیکیورٹی دراصل ہے کیا؟ تحفظ کا مطلب بینک میں کروڑوں روپے ہونا بالکل نہیں ہے۔ مصنف کے مطابق تحفظ یہ ہے کہ جب پوری دنیا افراتفری اور بحران کا شکار ہو تو آپ کے پاس تیرنے کا آسرا ہو، آپ کا خاندان آپ کے ساتھ کھڑا ہو اور آپ کی پناہ گاہ مکمل طور پر آپ کے اپنے کنٹرول میں ہو۔ ایک بڑی کشتی کا گھر ہونا، یہ عالمی ہنگامہ آرائی کے درمیان استحکام تلاش کرنے کا ایک شاندار اور عملی تصور ہے۔ اس نقطے کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ذرا ان ہیش ٹیگز پر غور کریں جو تخلیق کار نے اصل پوسٹ میں استعمال کیے ہیں۔ پہلا ہے اصلی اینیمیشن، جو بتاتا ہے کہ اس فرار کے تصور کو کس طرح ایک بصری شکل دی گئی ہے۔ دوسرا ہے شفا،
یہ سیدھا ان لوگوں کے لیے ہے جو آج کے دباؤ سے تھک چکے ہیں اور انہیں جذباتی سکون چاہیے۔ تیسرا ہے کامک، یعنی آج کے دور کی انتہائی پیچیدہ اور مشکل پریشانیوں کو ایک بچوں کی کہانی جیسی سادگی دے دینا۔ اور آخری، تحفظ کا احساس، جو واضح کرتا ہے کہ اس پاگل کر دینے والی دنیا میں صرف خاندان اور تھوڑی سی تنہائی ہی وہ لنگر ہیں جو آپ کو استحکام دے سکتے ہیں۔ اور اب ہم اپنے آخری حصے کی طرف آتے ہیں، خاندان، کشتی اور ایک محفوظ پناہ گاہ۔ یہ بات اب بالکل واضح ہو چکی ہے کہ یہ جو بڑی کشتی ہے یہ صرف لکڑی کے تختوں اور بادبانوں کا مجموعہ نہیں ہے، یہ دراصل خاندانی رشتوں اور تحفظ کا سب سے بڑا اور حتمی مظہر ہے۔ جب باہر کی دنیا اور اس کا پورا نظام غیر یقینی صورتحال کا شکار ہو تو یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ سب سے بہترین اور محفوظ گھر وہی ہے جہاں آپ اپنے پیاروں کے ساتھ ہوں اور دنیا کے شور سے بالکل محفوظ ہوں۔ کشتی تو بس اس تحفظ کے خوبصورت علامت ہے۔ اس پوری تفصیلی اور شفا بخش بحث کے بعد میں آپ سب کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ہماری اپنی اس افراتفری سے بھری تیز رفتار دنیا میں آپ کی بڑی کشتی اور آپ کے محفوظ پناہ گاہ کیا ہے؟ کیا وہ کوئی خاص جگہ ہے جہاں آپ سکون محسوس کرتے ہیں؟ کیا وہ کوئی خاص رشتہ ہے یا شاید آپ کا اپنا پرسکون ذہن؟ اس پر ضرور غور کیجیے گا کہ آپ کی زندگی کا وہ لنگر کہاں ہے۔ امید ہے کہ آج کے اس ایکسپلینر نے آپ کو کچھ نیا سوچنے پر مجبور کیا ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، جلد ملتے ہیں۔